بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس شخص کے بارے میں جس نے مرہٹوں کی قوت پر کاری ضرب اس وقت لگائی جس وقت مرہٹے بے گناہ لوگوں کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے اور یہ بے گناہ لوگوں کا قتل عام کر رہے تھے، اور اس شخص کے بارے میں کہ جو عمر بھر انگریزوں سے مقابلہ کرتا رہا اور ہندوستان کی جنگ آزادی کا سب سے پہلا سپاہی جس کو کہا جاتا ہے، یعنی میری مراد ٹیپو سلطان کے بارے میں۔ ناظرین، ٹیپو سلطان سلطنت میسور کے بانی حیدر علی خان کا بیٹا تھا۔ اس کی والدہ کا نام فاطمہ معروف بہ فخر النساء تھا۔ ٹیپو سلطان 10 نومبر 1750 عیسوی کو بنگلور سے 20 میل دور ایک بستی میں پیدا ہوا۔ حیدر علی خان نے نرینہ اولاد کی خاطر ارکاٹ کے ایک مشہور بزرگ ٹیپو مستان ولی کے مزار پر حاضر ہو کر دعا کی۔ اللہ تعالی نے بیٹا دیا تو حیدر علی نے اس کا نام انہی بزرگ کے نام پر ٹیپو رکھا۔ 5 سال کی عمر میں اس کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ عربی اور فارسی زبان کے علاوہ اسلامی علوم میں خوب مہارت حاصل کی۔ اس کے علاوہ انگریزی اور فرانسیسی زبان بھی سیکھی۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جب حیدر علی خان کی وفات ہوئی تو سلطان ٹیپو نے سلطنت کا نظام سنبھالا۔ اس وقت مرہٹوں کی قوت کا عروج تھا۔ مرہٹے حیدر علی خان کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے۔ یہ بے گناہ لوگوں کا قتل عام کر رہے تھے۔ مرہٹوں سے نمٹنے کے لیے حیدر علی خان نے اپنے بیٹے ٹیپو سلطان کو کئی مہموں پر روانہ کیا۔ ٹیپو سلطان نے مرہٹوں کی قوت پر کاری ضرب لگائی، اور اس کے علاوہ ٹیپو سلطان عمر بھر انگریزوں سے بھی مقابلہ کرتا رہا۔ اگر ٹیپو سلطان کو میر صادق ایسے غدار نہ ملتے تو انگریز اس قدر آسانی سے ہندوستان پر قبضہ نہ کرتے۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کا سب سے پہلا سپاہی ٹیپو سلطان ہی کو کہا جاتا تھا۔ اپنے والد حیدر علی خان کے دور حکومت میں اس نے انگریزوں کے خلاف معرکے شروع کر دیے تھے۔ جب کرنل سمتھ سے حیدر علی کا مقابلہ ہوا تو ٹیپو سلطان رسالے کے ساتھ دائیں بازو پر متعین تھا۔ اس نے انگریزوں پر اس طرح حملہ کیا جیسے شیر ہرنوں پر حملہ کرتا ہے۔ اس معرکے میں سینکڑوں انگریز قتل ہوئے اور سینکڑوں کو گرفتار کیا گیا۔ جب انگریزوں نے بنگلور پر قبضہ کیا تو ٹیپو سلطان نے ایک فوجی دستہ کے ساتھ ان پر حملہ کیا اور اس محاذ پر لڑنے والے تمام انگریز سپاہی قتل کر ڈالے اور ان کی توپوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1780 عیسوی میں اس نے انگریز جنرل کو عبرت ناک شکست دی۔ انگریزوں کی تقریباً 4000 فوج میں سے صرف 2 سپاہی زندہ بچے تھے اور انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ انگریز مصنفین نے جنرل بیلی کی شکست کے متعلق اعتراف کیا کہ یہ شدید ترین ضرب تھی جو ہندوستان میں انگریز کی قوت پر لگی۔ سلطان ٹیپو نے ملبار کے محاذ پر بھی انگریزوں کو شکست سے دوچار کیا۔ ان کے توسیع پسندانہ عزائم کی راہ میں ٹیپو سلطان ہی سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ جس وقت ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی تو انگریزوں کی زبان پر پہلی دفعہ یہ معنی خیز جملہ نکلا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ناظرین، ٹیپو سلطان جنگی بہادر سپاہی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین سلطان کے طور پر اس نے اپنی رعایا کا بھی خیال رکھا۔ اپنی رعایا کی حفاظت کا انتظام کیا، تجارتی ترقی دلائی، معاشرتی اور معاشی اصطلاحات کو خوب سنبھالا۔ معاشرتی اور معاشی اصلاحات میں اس کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے غلاموں اور لڑکیوں کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کر دی، بچوں کے لیے یتیم خانے بنائے، بعض اخلاقی جرائم کے خاتمہ کے لیے مندروں میں لڑکیوں کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا۔
اس کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے اپنی مملکت کی حدود میں سے جاگیرداری نظام کا کلی طور پر خاتمہ کر دیا۔ جاگیرداروں کی زمینیں جو بیکار پڑی تھیں وہ سب چھوٹے کسانوں میں تقسیم کر دیں۔ یوں زمینیں بھی آباد ہو گئیں اور کسان بھی خوشحال ہو گئے۔ سلطان ٹیپو نے ہر شہر، قصبے اور قلعے کے 4 دروازے مقرر کیے جہاں ہر وقت پہرے دار موجود ہوتے تھے۔ یہ اس لیے کہ کوئی مشتبہ شخص شہر میں داخل نہ ہو۔ جس مقام پر چوری ہو جاتی وہاں کی پولیس افسر کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جاتا تھا۔ اگر مجرم گرفتار نہ ہوتا تو پولیس افسران کی تنخواہ سے اس کی تلافی کی جاتی۔ ان مقامات پر جہاں ڈاکوؤں کے حملے کا خطرہ ہوتا وہاں کے رہنے والوں کو آتشیں اسلحہ رکھنے کی عام اجازت ہوتی۔ عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ ہر شہر میں قاضی اور ہر گاؤں میں پنچایت مقدموں کا فیصلہ کرتی تھی۔ اگر فریقین میں سے کسی ایک کو ابتدائی عدالتوں کے فیصلوں سے اطمینان نہ ہوتا تو مقدمہ صدر عدالت یعنی ہائی کورٹ میں دائر کیا جاتا۔ سلطان ٹیپو نے تجارت کی ترقی کے لیے بیرونی ممالک سے رابطے کیے۔ اس نے ایک نئی پالیسی وضع کی جس کے تحت بیرونی ممالک یعنی ایران، ترکی اور حجاز وغیرہ سے مسلم تاجروں کو اس کی سلطنت میں آ کر تجارت کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے خصوصی رعایتوں سے نوازا گیا۔ ٹیپو سلطان نے اپنے دور حکومت میں ایک سب سے بڑا کارنامہ جو سر انجام دیا وہ یہ تھا کہ سلطان ٹیپو نے شادی بیاہ کی فضول رسموں پر پابندی عائد کر دی اور پیشہ ور پیر جن کا مقصد محض مریدوں کی تعداد کو بڑھانا ہوتا تھا اور چندے بٹورنا ان کا مقصد ہوتا تھا ان پر بھی پابندی عائد کر دی۔ مؤرخین کا یہ خیال صحیح ہے کہ سلطان کے زوال میں ان معاشرتی اور مذہبی اصلاحات کو بڑا دخل تھا۔ اس کی فوج اور اس کی رعایا کا بڑا طبقہ ان رسومات کا عادی چلا آ رہا تھا۔ ان رسومات کی بندش سے دشمنوں کو سلطان کے خلاف پراپاگنڈا کرنے کے مواقع بھی خوب میسر آئے۔ امراء اور رعایا میں بد دلی پھیلی اور سازشوں کے جال ہر سو بچھ گئے، ورنہ اور کوئی وجہ نہ تھی کہ سلطان کی عظیم فوج جو اس وقت کے ہندوستان کی سب سے بڑی اور سب سے منظم فوج تھی انگریزوں سے شکست کھاتی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔